یہ حبیب صاحب آپ کو یاد ہے جب فواد چوہدری صاحب زیر اطلاعات تھے انہوں نے بھی اس دور میں سم تھنگ لائک دیٹ، بلکہ پیکا ہی تھا وہ جب، اچھا اس میں جتنی بھی ہم تنقید کر لیں جو کہ بجا تھی، ایٹ لیسٹ یہ ضرور تھا کہ فواد چوہدری اس سارے پروسیس میں مجھے، سعد رسول کو، شامی صاحب کو، حبیب صاحب کو، 10 اور لوگوں کو منسٹری اپروچ کر رہی تھی، کنسلٹیشن کر رہی تھی، میں نے کھل کے رد عمل دیا تھا آن ایئر بھی اور ان پرسن بھی فواد چوہدری صاحب کو، آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کھل کے، سعد رسول صاحب نے بھی دیا، انہوں نے بھی دیا، حبیب صاحب نے کھل کے بتایا یہ غلط کر رہے ہیں. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وائی کہ اس دور میں ہم نے اس کی پیش قدمی رکوانے میں کامیاب ہوئی صحافتی برادری. ٹھیک، اب کیا ہو رہا ہے، آنن فانن ایک شے آتی ہے، اعظم جی تاڑڑ صاحب ٹیبل کرتے ہیں، کثرت رائے سے منظور کر لی جاتی ہے اور وہ امپوز کر دی جاتی ہے. یہ پھر اسمبلی کہتی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے. اچھا نہیں آج آپ انجم وکیل صاحب لائے ہیں نا، نہیں رانا تنویر صاحب کی، میں بات پوری کر دیجیے. جب یہ منظور ہوا ہے اسی روز ایک تنظیم ہے PBA، ہاں جی، ان کی بھی ملاقات، ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان سے. آپ کو پتہ ہے سرخی کیا اس ملاقات کی؟ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے، یعنی اس طرح کی جملہ ہے کوئی جو بھی جملہ ہے. اور اسی دن 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانے کی اور آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ. ناظرین کو ذرا یہ بھی بتا دیں جن کو نہیں پتا، ویسے سب کو پتہ ہی ہوگا PBA بھی کیا شے ہے، ذرا یہ بھی. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن بڑے ٹی وی چینلز کے مالکان کا ایک ایلیٹ گروپ ہے. بھائی بڑے سارے ٹی وی چینلز کا وہ گروپ ہے. 4-5 ٹی وی چینل کسی غریب آدمی کا نہیں ہے پلیز. دیکھیے جو بڑا احترام سب کا، ذرا نوکری کرنا. لیکن ایک بات عرض کروں، ایسی ملاقاتوں میں ہمارے جو دانشور یا ماشاءاللہ بزنس مین، آپ کو پتہ ہے میں دوسری طرح جملہ بول رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یا آرمی چیف کو یا کسی اور کو، یہ سولوشنز اور نسخے بتاتے ہیں. نسخے ہاؤ ٹو ڈیل ود اکبر باجوہ اینڈ حبیب بکر، اینڈ سولوشن کہ بزنس کیسے بہتر کرنا. تانوں کو مسئلہ ہوئے نہ تو سانوں دسیا کرو. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نا اب آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. ہمارے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. ریاستی ڈھانچہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے یہ پاکستان میں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، بخدا یہ جو پیکا ایکٹ ہے، جب میں نے پڑھا آج مجھے ایسے لگا ہے پاکستان میں پتہ ہے پہلے بندے کون پکڑے جائیں گے؟ مجیب الرحمان شامی صاحب. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس کی اسٹرکٹلی ان لیٹر ان اسپرٹ اس کو. وائی ہاؤ کم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نظریات کے خلاف بھی اگر آپ نے کوئی بات کی تو آپ پکڑے جائیں گے. تو نظریات کے خلاف تو کچھ بھی، مطلب آپ کس بات کو کہیں گے کہ یہ نظریہ پاکستان کے حق میں ہے اور یہ اس کے خلاف ہے؟ یا تو شامی صاحب تو بڑا کھل کے اس بات اچھا شامی صاحب تو بات کرتے ہیں. اچھا شامی صاحب پھر آپ نے پاکستان کے دفاع کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. وہ تو کہتے ہیں 1965 کی جنگ غلطی تھی. اچھا اس کے بعد آ جائیں کون پکڑا جائے گا؟ ایاز امیر صاحب. ہاں ایاز امیر صاحب، کیونکہ آپ نے مذہبی شاعر کا پورا احترام ملحوظ رکھنا ہے، اور ایاز امیر صاحب کو پکڑوانے کے لیے کچھ اپنی بھی کوشش ہوگی کہ آپ کوئی بھی ان کا کالم اٹھا کے یہاں پڑھ دیں اور ہم ایاز امیر صاحب کو کہیں گے کہ ایاز امیر صاحب. اور کہا کیا جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنے والوں اور فیک نیوز کے خلاف، یہ فیک نیوز کے خلاف. اچھا ہم ایاز امیر صاحب کا کالم پڑھ دیں گے. ایاز امیر صاحب ابھی صاحب فیک نیوز سے نمٹنے کے لیے قانون پہلے سے موجود ہے. نہیں آپ آگے ہیں، میں بدے تو سن لیں تو کون پکڑے جائیں پلیز. نہیں جی میں نے تو چپ کر جانا. اچھا جاوید غامدی صاحب، ہاں جاوید غامدی صاحب پکڑے جائیں گے اور یقیناً پکڑے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نیریٹو پہ بھی بات کی اور انہوں نے اسلام کے بہت سارے ایسی چیزوں کی تعبیر، فکری مغالطے دور کی ہیں. اچھا وہ پکڑے جائیں گے. اچھا اس کے بعد جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بعض معاملات میں مولانا فضل الرحمان بھی اس میں پکڑے جائیں گے. جی بالخصوص جو ہمارے جو الیکشن کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کرتے ہیں جلسوں میں، کیونکہ جس دن اس کا کلپ آ جاتا ہے بازو کا تو جمعیت علماء اسلام والے خود بھیجتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی پکڑے جائیں گے. اچھا پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اس میں رگڑے جائیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے گجرانوالے کے جلسے میں نام لیے تھے، نہیں بولا پرانے والے نواز شریف صاحب پکڑے. اب نہیں اب
اب ایک تو یہ آپ کو ذہن میں پتہ ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ قانون حکومت نے نہیں لکھا, ٹھیک ہے, تو اس میں سب پڑے جان گے. ٹھیک ہے, لیکن سر وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے نا, اب اس میں بات الغرض یہ ہے کہ ہر سوچنے والا اور سوچ کے بولنے والا پکڑا جا سکتا ہے. نہیں, صرف ہر سوچنے والا پکڑا جائے گا. جو بکواس کر رہے ہیں بولے گا تو پھر جو سوچ کے بولنے والا کہہ رہا ہوں یار, جو لوگ سوچ سمجھ کے گالی دیتے ہیں. نہیں میں اس سوچ کی بات نہیں کر رہا, میں اس سوچ کی بات نہیں کر رہا, ایک کھلے نظریے کی, کھلے دماغ کی بات کر رہا ہوں. وہ جو سوچنے والے باجوہ صاحب, مجھے نا اب ایک سمجھ میں آئی ہے آپ کی گفتگو سے, آج ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. وہ یہ ہے کہ جہاں پہ فل سٹاپ لگنا ہونا, وہاں پہ آپ کے پاس ایک جملہ محترمہ ہوتا ہے کہنے کو. نہیں سر, وہ ایکسکلیمیشن مارک اور پہلے عام طور پہ آپ کی وہ جو جملہ جو ہے نا, وہ گفتگو کو ایسا توڑ مروڑ دیتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے یار یہ باجوہ صاحب, مجھے لگتا ہے کہ ان کے ایسے جملے ہمیں پھنسوانے کا باعث بنیں گے مستقبل. نہیں